بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسانی جو ذہن ہے وہ کس قدر طاقتور ہے، یعنی کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی کہ ہمارا ذہن کس قدر طاقتور ہے اور ہم اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ یہ صرف اگر تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ سوچیں تو آپ شاید دماغی طور پہ ایک دفعہ ہل بھی جائیں گے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ جیسے فرض کرتے ہیں کہ آپ صرف ایک دفعہ سکون سے بیٹھ کے سوچیں کہ یار یہ اتنا بڑا سمندر ہے، صرف آپ کراچی کے سمندر کی بات کر لیں، اس کے ساحل کی، اور دنیا میں 7 بڑے سمندر ہیں، دنیا میں 70% 71% حصے پر پانی پایا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں یار اتنا پانی کہاں سے آ گیا، کیسے ممکن اتنا پانی؟ اور تو پھر آپ ایک دفعہ حیران ہوں گے کہ یار اتنا پانی واقعی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو خدا تعالیٰ کی ذات کا یقین نہیں ہے تو اس کو یقین دلانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اس میں سے کچھ تو یہ کہ آپ اس کو، اگر وہ فرض کریں کہ وہ قرآن کی ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے، تو آپ سمپل اس کو دنیاوی چیزوں کی طرف لے آئیں، وہ بھی قرآن مجید میں شامل ہے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، جیسے سمندر ہے کہ دنیا کے 71% حصے پر پانی ہے، اور آپ جب ٹریول کرتے ہیں، لوگ جو بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب خاص طور پر امریکہ جاتے ہوئے، کینیڈا جاتے ہوئے، بحر اوکینوس، بحر الکاہل سے جہاز اوپر سے گزر کے جاتا ہے، تو وہ اتنے بڑے سمندر ہیں کہ 8 گھنٹے کی فلائٹ تقریباً سمندر کے اوپر ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ یار یہ واقعی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس طرح کے کام کرنا، اور بہت ساری اور مثالیں، ٹھیک ہے۔ صرف یہ تو میں نے ایک ایسے جنرل سی مثال دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانی ذہن کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر مضبوط، اور اس میں کیا کیا، ایک چھوٹے سے حصے میں کیا کیا فٹ کر دیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر جیسے نیوٹن نے کہا تھا کہ میں نے اپنے دماغ کا صرف 10% استعمال کیا ہے، اور نیوٹن نے کیا کیا کر دیا آپ کو پتہ ہے کہ فزکس، جب تک نیوٹن جو سائنسدان تھے ان کا جب تک ذکر اس میں نہ ہو تو فزکس مکمل ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور فزکس ہے کیا؟ فزکس ہے ہی سارا جو مطالعہ ہے، وہ ایک تو جیوگرافی مطالعہ زمین کا ہے، لیکن فزکس جو اوور آل مطالعہ ہے زمین کا بھی ہے، اس میں جو خلائی شٹل جاتی ہیں آسمان کی طرف، چاند پر، وہ ساری فزکس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیوگرافی تو عام طور پر ہمیں زمین کے اندر زیادہ تر بتاتا ہے نا، لیکن فزکس جو ہے وہ جو ریئل میں چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، محسوس کر ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں فزکس میں بتاتی ہے۔ جیسے اس کو ایک موٹا سا لا ہے، بڑا سب کو پتہ ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن مخالف سمت میں، کہ ہر عمل کا رد عمل ہے۔ جیسے اگر آپ نے کسی ربڑ کو کھینچا ہے، جب آپ چھوڑیں گے تو وہ تیزی سے واپس جائیں گی، تو رد عمل آیا اور وہ واپس چلے گی، یہ اس کا رد عمل ہے۔ لیکن اسی طرح ہی ہے، اس طرح آپ بال کو، جب ایک کرکٹ بال کو یا فٹ بال کو اگر آپ دیوار میں زور سے ماریں تو وہ اتنی ہی تیزی سے واپس بھی جاتی ہے، تو وہ اس کا رد عمل ہے۔ تو بات میں اسی کی طرف آتا ہوں کہ انسانی ذہن جو ہے وہ کس قدر اس میں کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا اپنے دماغ کو ٹائم دے، اس پہ سوچے، تو انسان جو سوچ سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ایک مشہور سائنسدان، ٹھیک ہے، ان کا نام تو بڑا ہے، تو میں پہلے تو اس کا چھوٹا نام جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر لوتھر کے نام سے اسے جانتے ہیں، ڈاکٹر لوتھر کے نام سے، ٹھیک ہے۔ یہ سائنٹسٹ تھے امریکہ کے، تو ان کا پورا نام ویسے ہے ڈاکٹر لوتھر وان بینک شمٹ۔ یہ جنگ عظیم دوئم کی بات ہے، رشیا نے جب بہت سارے قیدیوں کو قید کیا، انہوں نے پکڑا ان کو، تو اس میں یہ ایک ڈاکٹر بھی پکڑے گئے جن کا نام ڈاکٹر لوتھر ہے۔ تو یہ ڈاکٹر لوتھر جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی قیدی پکڑے تھے ان سب کو کوئلے کی کان میں انہوں نے
قیدیوں کو وہاں پہ بند کیا ہوا تھا، اور وہاں پر بہت ساری فوج انہوں نے ہمارے قیدیوں پہ نگرانی پہ لگائی تھی تاکہ یہ بھاگے نہ، اور ساتھ سے کہ باقاعدہ ان کی ایک ڈاکٹر کی ٹیم جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی تھی، یعنی کہ ان کے ذہنوں کو دیکھنے کے لیے کہ مینٹلی ڈسٹرب نہ ہو، ان کو کا خیال رکھنے کے لیے بھی، اور وہ ان سے بہت کام لیتے تھے، کیونکہ عام طور پر جب بھی قیدی کسی کو کیا جاتا ہے تو ان سے کوئی نہ کوئی کام لیا جاتا ہے. جیسے جیل میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں سے کوئی نہ کوئی کام ان سے کروایا جاتا ہے، بے شک گھاس کٹوا لیں، اس کی صفائی کروا لیں، ان سے کہیں کہ آپ بچوں کو پڑھا دیں، کوئی بھی کام تو وہ کام لیتے ہیں قیدیوں سے. تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو وہاں کے قیدی تھے، جو جتنے انہوں نے قید کیا ہوا تھا، ان سب پہ بہت ظلم ہوتا تھا، اور ظلم کی بھی انتہا تھی ایک، اور جتنے بھی وہ روسی فوجی تھے جو ان کی نگرانی پہ ملوث تھے وہ ان پہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، اور اسے ذرا بھی ہچکچاتے نہیں تھے کہ یار یہ قیدی ہیں، یہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، نہیں. اور وہ قید میں ان سے کام کے لیتے تھے، وہ کوئلے کی کان میں انہیں کہتے تھے کہ آپ نے کوئلہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے، زمین سے کوئلہ نکالنا ہے، اور ہر ایک کو ٹارگٹ دیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو بتاتے ہیں کہ جو میرا ٹارگٹ تھا وہ تھا 300 پاؤنڈ کوئلہ میں نے روزانہ کا نکالنا ہے، اور خوراک جو ہے بہت ہی ہلکی یا کمزور خوراک کہہ لیں کہ جتنی عام انسان کھاتا اس کے مقابلے میں بہت کم خوراک دیتے تھے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جس کو جس مقدار میں کہا گیا کہ آپ نے کوئلہ نکالنا ہے، اگر وہ نہیں نکال پاتا تھا تو اس کی خوراک میں کمی کر دی جاتی تھی، اور دن بدن ظاہر سی بات ہے جب آپ کو کھانا کم ملے گا، آپ کو پیٹ بھر کے نہیں ملے گا، تو آپ نے یہ کوئلہ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک محنت طلب کام ہے، تو آپ اگلے دن اس سے کم کام کر پائیں گے، آپ کا کھانا اور کم ہو جائے گا، اگلے دن آپ اس سے اور ظاہر سی بات کم کام کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو کھانا ہی آپ کی صحت کے مطابق جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا نہیں مل رہا، تو آپ کا کھانا اور کم ہو گیا. تو کہتے ہیں اس طرح چند دنوں میں اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی تھی کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں جب میں یہ دیکھتا تو جب میں دیکھتا کہ لوگ میرے سامنے جو ہے وہ زندگی اپنی ہار رہے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ لگتا، اور میں سوچتا کہ میں ایک الیکٹرانک انجینئر ہوں، سائنسدان ہوں، تو میرا یہ دماغ کس دن کام آئے گا کہ میں یہاں سے کیسے بھاگوں، میں نے کام بھی نہیں کرنا اور میں نے یہاں سے بھاگنا بھی ہے. تو کہتے ہیں میں نے سوچنا شروع کیا، وہ اپنے ذہن کو یہ مانتے کہ میرا ذہن جو ہے وہ اس میں بہت طاقت ہے سوچنے کی، اور وہ بڑے اچھے آئیڈیاز جو ہے وہ مجھے دیتا ہے. یہ بھی اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ سٹرانگ کرنے کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارمولہ ہے، کہ آپ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، کمفرٹیبل زون میں لانے کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ سمجھیں کہ یار میں یہ کام کر سکتا ہوں، یا میرا ذہن مانتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سے نکل سکتا ہوں، میرا ذہن اس معاملے میں میری ہیلپ کرے گا میں یہاں سے نکلوں. لیکن کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی اتنی سخت تھی، ایک تو فوجی اوپر ہمارے ہر وقت دیکھنے والے، جب بھی ہم باہر جائیں، جب اندر آتے تھے تو تعداد پوری کرتے تھے، باہر جاتے تھے تعداد پوری کرتے تھے، حاضری لگتی تھی، باقاعدہ نام بولتے تھے یا رول نمبر جو بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا تو نام بولتے تھے ان کے. تو کہتے اس کے بعد ایک ڈاکٹر کی ٹیم ہمارے اوپر، جب ہم کیمپ میں واپس آ جاتے تو ڈاکٹر کی ٹیم ہمارے اوپر آ کے بیٹھ جاتی، ٹھیک ہے، میں چیک کرنے کے لیے. تو کہتے میں نے لیکن یہ سوچ لیا تھا بہرحال کہ میں نے یہاں سے نکلنا ہے. تو میں نے اپنے ذہن کو یہ مینٹلی طور پہ میں نے یہ اپنے اندر یہ بات بٹھا لی کہ میں نے یہاں سے نکلنا ہی نکلنا، میں نے موت کی گھاٹ بھی نہیں اترنا، اور میں نے یہاں سے فرار بھی ہونا ہے. تو کہتے یہ میں نے سوچ لیا تھا. تو کہتے ہوا ایسا کہ میں نے آرام سے جب بھی میں کیمپ میں واپس آنا کام کرنے کے بعد، تو میں نے تخیل میں یہ سوچنا کہ میں اس وقت لاس اینجلس میں ہوں. لاس اینجلس امریکہ کی مشہور ریاست ہے، اسٹیٹ ہے. تو کہتے ہیں میں نے یہ سوچنا کہ میں وہاں پر ہوں، اور میرے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی ہے، میں کبھی اس کو یہاں سیر کے لیے لے کے جا رہا ہوں، کبھی کہیں سیر کے لیے لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کبھی جنگلوں میں سے گزر رہا ہوں، کبھی خوبصورت وادیوں میں سے گزر کے ہم دونوں سیر کے لیے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں یہ اگلے دن میں تھوڑا اس سے اور آگے سٹوری چلانی، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ میں نے اپنے ذہن کو اس بات پر بالکل متفق کر لیا کہ میں لاس اینجلس میں ہوں، اور کچھ سڑکیں اور کچھ بلڈنگ بھی مجھے یاد ہوگی کہ میں کس بلڈنگ کے آگے سے گزرتا ہوں اور کس سڑک سے میں جاتا ہوں. تو کہتے ہیں ایسے ہی ایک دن
ایک دن حاضری نہیں شروع ہوئی تو جب میرا رول نمبر تھا 17، تو کہتے جب انہوں نے رول نمبر 17 بولا تو میں چپ رہا تو وہ 1-2 منٹ اس نے دیکھا کہ کوئی بولے گا جو 17 رول نمبر ہے، کہتے لیکن اس کو آواز کے آفیسر کی پڑ گئی۔ جب وہ خاموش ہوتا، تھوڑی دیر خاموش، تو اس کا آفیسر کسی کام کے لیے بلا لیتا۔ کہتے جب وہ واپس آتا اس کی بات سن کے تو وہ 17 نمبر اسی کو کنسیڈر کرتا جو کہتا میں وہاں سے غائب ہو جاتا، جیسے وہ جاتا باس کی بات سنے تو میں وہاں سے نکل جاتا۔ تو جب وہ واپس آتا تو وہ اسی لڑکے کو 17 رول نمبر کنسیڈر کرتا، وہ 17 سے آگے چل پڑتا، اس لڑکے کو جو میرے پیچھے بیٹھا تھا اس کو اس سے آگے چلا دیتا۔ تو کہتے میں اس طرح جو ہے نا میں وہاں سے سکپ ہو گیا کہ میرا پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے پھر میں نے وہاں پہ میں جب سائڈ پہ ہوا تو میں جب وہ اندر گئے کام کرنے تو تعداد پوری تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک کم تھا لیکن اس کو غلطی لگ گئی، وہ جب 2 منٹ بعد آیا تو اس کے ذہن میں وہ دوسری بات شاید چل رہی تھی، جو بھی وہ فوجی آفیسر تھا۔ تو کہتے اس طرح میں وہاں سکپ ہوا اس کے ذہن سے اور میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ فرار تھے تو بھی رشیا میں ہی، لیکن اس کیمپ سے فرار ہو گئے جہاں پہ قیدیوں کو قید کیا گیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ پھر میں نے وہاں پہ جنگلوں میں جو کچھ دن رہا اپنے آپ کو، یعنی کہ جہاں میں نے سمجھا کہ میں یہاں پہ محفوظ تو میں وہاں پہ کچھ دن رہا، چھپا رہا، آگے کی پلان کرتا رہا کہ میں نے یہاں سے آگے کیسے نکلنا ہے۔ تو کہتے اب میں وہاں پہ کھانا کیسے کھاتا تھا، کہتے میں وہاں پہ مچھلی کا شکار کرتا تھا، تو مچھلی کا شکار کر کے تو میں اپنا گزارا کر رہا تھا۔ تو کہتے پھر ایسے ہی ایک دن کھانا کھایا، شکار کیا، تو میں نے سوچا میں نے یہاں سے آگے کیسے نکلنا ہے، تو روز کی پلاننگ جو ہوتی تھی اس کے مطابق کہتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ایک قصبے میں پہنچ گیا، جنگل سے ایک قصبے میں پہنچ گیا۔ تو وہاں بھی میں نے کیونکہ میں اور پہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں تو میں مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں میں جب اس قصبے میں پہنچ گیا تو پھر میں نے پلان کیا کہ اب مجھے یہاں سے آگے نکلنا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ جو کوئلہ ہم وہاں پہ نکالتے ہیں وہ اس قصبے سے ٹرین جاتی ہے اس کوئلے کو لے کے، اور وہ کوئلہ جاتا ہے پولینڈ میں۔ تو کہتے ہیں میں نے رات کو اس ٹرین میں چھپ آ کے میں اس ٹرین میں داخل ہو گیا جس میں کوئلہ تھا۔ تو کہتے ہیں وہ ٹرین کے تھرو میں پولینڈ پہنچ گیا۔ اب پولینڈ جب کہتے میں پہنچا تو پھر مجھے ظاہر سی بات جب آپ انسان قید ہوتا ہے تو قید سے تھوڑی سی رہائی ملتی ہے، تھوڑی سی آسانی کی طرف آتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور پھر اسے ہوتا ہے ہاں میں اپنے پلان میں کامیاب ہو رہا ہوں، تو پھر اس کا حوصلہ اور بڑھتا ہے۔ تو کہتا ہے جب میں پولینڈ پہنچا تو پھر مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ ہاں اب جو ہے میں ایک ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ میں محفوظ ہوں، بالکل محفوظ تو نہیں لیکن کہتے میں کچھ اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگا۔ تو کہتے ہیں وہاں سے کچھ لڑکے جو ہے میرے کچھ دنوں میں دوست بن گئے، تو ان کے ساتھ میں جنہوں نے سوئٹزرلینڈ آنا تھا تو ان کے ساتھ میں مل کے سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے لیوسرن، تو کہتے ہیں میں وہاں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں وہاں آ گیا تو اب کیونکہ میں تھوڑا سا اور عذاب تو ہو گیا تھا وہاں سے، لیکن ایک خطرہ ہوتا نا، کہتا لیکن میں پولینڈ سے جب سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا تو مجھے تھوڑا سا اور سکون آ گیا، یعنی کہ اب دل مطمئن ہو گیا کہ ہاں اب میں ان کی جو رسائی ہے اس سے باہر آ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے جو تخیل کیا ہوا تھا، جو ذہن میں انہوں نے اپنا پورا اسکیچ کھینچا ہوا تھا، وہ کھینچا ہوا تھا کہ میں نے لاس اینجلس پہنچنا ہے، ابھی تک وہ سوئٹزرلینڈ پہنچے تھے۔ اب دیکھیں گے انسانی ذہن جو ہے وہ کیا کیا کمالات کر دیتا ہے، کر دکھاتا ہے جب انسان اس میں تھوڑا سا زور ڈالتا ہے اور کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ پھر میں نے مجھے وہاں پہ ایک دن وہاں پہ ہوٹل میں ایک جوڑا مل گیا میاں بیوی کا، جو کہ جن کا تعلق امریکہ کے اسٹیٹ لاس اینجلس سے تھا، اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ تو کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں بعد، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کوئی کام شام کرنے کے بعد جب ان کے پاس تھوڑی سی اتنی سی ارننگ ہوگی وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں کہ وہ وہاں کا ٹکٹ خرید سکیں لاس اینجلس کا، تو کہتا ہے کہ میں نے پھر میں کیونکہ ڈریس وغیرہ تو وہ دے دیا تھا انہوں نے جب انہوں نے دعوت دی، تو کہتے ہیں میں لاس اینجلس چلا گیا اور پھر میں نے ان سے رابطہ کیا کہ میں یہاں ایئرپورٹ پر آ گیا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنا ڈرائیور وہاں پہ بھیجا ایئرپورٹ پہ کہ آپ ہمارا ڈرائیور آ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ آ جائیں۔ کہتے ہیں جب وہ ڈرائیور آیا میں اس کے ساتھ بیٹھا تو
تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈرائیور انہی سڑکوں سے گزرا جو سڑکیں میں نے ذہن میں دیکھی تھی، جو میں نے اس وقت تصور کی تھی، میرے تخیل میں آئی تھی کہ ان سڑکوں سے میں اپنی گاڑی پر اور وہ ایک خوبصورت حسینہ کے ساتھ میں ان سڑکوں سے گزر کے جا رہا ہوں اور اس عمارت کے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں جب وہ ڈرائیور ان سڑکوں سے گزرا ہے، ٹھیک ہے، اور ان بلڈنگوں سے گزرا ہے، تو پھر میں واقعی مجھے اپنے ذہن پر اپنے مائنڈ پہ رشک آنے لگا کہ جو میں نے تخیل کیا تھا، ٹھیک ہے، جو میں نے ذہن میں وہاں پہ بیٹھ کے بالکل سٹوری بنائی تھی ایز اٹ از، جو وہ آج میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس ساری بات کرنے کا مقصد جو ہے اب وہ صرف یہ ہے کہ انسان جب یہ کچھ سوچ لیتا ہے کہ میں نے یہ ٹھان لیتا ہے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کام کر لیتا ہے۔ صرف بات ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز جب سوچنی ہے تو پھر صرف سوچ کے چھوڑ نہیں دینی، اس پہ پھر عمل بھی کرنا ہے، وہ طریقہ کار کرنے ہیں کہ میں کس طرح سے اس مقام پر پہنچ سکتا ہوں۔ تو اس لیے آج کی جو ویڈیوز میں صرف یہ بات تھی کہ انسانی جو ذہن ہے اس میں بہت طاقت ہے، یہ بہت بہت کچھ کر دیتا ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کو ایک قیدی کی کہانی بتائی ہے، یہ ایسے بہت سارے قیدیوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے جیل میں بیٹھ کے پلاننگ کی کہ ہم اس جیل سے نکلنا ہے، اور وہ جیلیں بھی ایسی تھیں، ٹھیک ہے، کہ وہ بڑی خوفناک جیلیں، ان کی دیواریں بہت اونچی تھیں، لیکن ٹائم کی وجہ سے صرف آج کے دن میں یہ ایک ویڈیو ہی کہ صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم مشکلات میں پھنس جاتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں، کیونکہ ہم اپنے جو دماغ کے ارد گرد ہے وہ ہم ایک دیوار بنا لیتے ہیں اور ہم اس سے باہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اب ہم اس مشکل میں پھنس کے نکل نہیں سکتے۔ لیکن انسان کچھ مشکلات ایک دو ایسی ہو سکتی ہیں جن سے انسان نہیں نکل سکتا، وہ ان کا میں یہاں پہ ذکر نہیں فی الحال کروں گا، لیکن عمومی طور پہ انسان جو ہے جب اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو اس طرف لگا لیتا ہے کہ میں نے یہاں سے نکلنا ہے، تو اس کے ذہن میں پلان آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف ہم پیچھے کہاں رہ جاتے ہیں جب ان پلان پہ جو منصوبہ، جو تخیل ہمارا ذہن ہمیں بتاتا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بس سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عام طور پر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ بعض دفعہ کرکٹ میں جب تک 6 چھکے نہیں لگے تھے تو ہم سوچتے نہیں یار یہ تو سوچ ہے، 6 چھکے کون سا بالر کھاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں یہ حقیقت بنے۔ تو بات صرف یہ کہ جب آپ انسان کسی چیز کے بارے میں سوچ لے اور سوچ کے سے چھوڑنا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، تو وہ کام ایک نہ ایک دن ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس میں سبق کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جو مائنڈ ہے، اپنا جو دماغ ہے، اس کو پازیٹیو چیزوں کے لیے استعمال کریں۔ جب آپ اس کو پازیٹیو کے لیے استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے آپ کو فائدے نظر آتے ہیں۔ ظاہر سی بات اگر انسان نیگیٹو استعمال کرے تو وہ کام بھی دماغ کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح بھی آپ کو گائیڈ لائن دے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ راستہ جو ہے وہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ پازیٹیو وے کی طرف جانا شروع کریں، ایک اچھا راستہ ڈھونڈنا شروع کریں، تو آپ پھر اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ آپ کا۔ آخر میں روز کی طرح ایک ہی بات کہ یہ دور جو ہے وہ اس وقت بہت کٹھن نظر آ رہا ہے تمام دنیا میں اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، اور اس وقت خاص طور پر میں بات کروں گا امت مسلمہ کے لیے کہ فلسطینی بھائی خاص طور پر، اور عموماً کشمیر کے لوگ، افریقہ میں جو مسلمان ہیں، وہ بہت ساری تکلیفوں پریشانیوں سے گزرے۔ تو خاص طور پر ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، فلسطین کے بھائیوں کو، بچوں کو۔ اب دیکھیں کس طرح سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر، بچیوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ خاص اپنا فضل فرمائے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے آپ دعا ضرور کر دیں۔ دعائیں جب آپ جو دل سے نکلتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ باقی جزاک اللہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔